الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ شعبان، تھوڑی دیر پہلے اس کی آواز بہت تیز تھی، اپنے برکات سمیٹتے ہوئے اور سعادت مندیاں اپنے مقدر میں لیے ہوئے امت مسلمہ کے سروں پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ کریم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس امت کو اگر اس نقطے کی سمجھ آ جاتی تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا پہلا مہینہ اللہ کا ہوتا، دوسرا رسول کا ہوتا۔ مگر اللہ نے ترتیب الٹی رکھی ہے، کیونکہ عشق میں ترتیب نہیں دیکھی جاتی، عشق میں کرم دیکھے جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلا مہینہ رسول کا رکھا، بعد میں اپنا مہینہ رکھا، امت کو سمجھ آ جائے جو رسول کا ہے وہی خدا کا ہے۔ یہ وہ شعبان کے ساتھ لفظ لکھا جاتا ہے شعبان المعظم۔ شعبان اتنی عظمتوں والا ہے کہ اس کی پہلی تاریخ میں دختر رسول ثانی زہرا جو بولے تو یوں نہیں لگتا کوئی نساء بول رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے شیر خدا بول رہا ہے، جس کے بولنے سے یزیدیت آج تک کانپ رہی ہے۔ سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا کا آپ کا یوم ظہور ہے۔ 3 تاریخ کو وہ حسین کی آمد ہے۔ جس کا بچپن رسول کے سینے پہ گزرا ہے۔ آج ہے 4 شعبان۔ چاروں سے محبت کرنے والوں پتہ ہو تو کل شفا کا امام آیا ہے، آج وفا کا امام آیا ہے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے گا، خوش رہے گا۔ کل وہ ہے جس کے بدن کے ساتھ لگنے والی چادر سے فرشتے بیمار نہیں ہوتے، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، فرشتوں کو کوڑ لگ جاتا ہے۔ جس کا کوڑ، فرشتوں کا کوڑ جس کی چادر سے جائے وہ کل آیا ہے۔ اور حسین جس کو اپنا بھائی کہے اور کائنات کی ساری وفا جس کے قدموں پہ قربان ہو جائے، وہ غازی عباس کا آج کا دن ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے اپنے وقت پہ جو نذرانہ عقیدت، جو خیرات ملے گی وہ انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنا موضوع آپ کو قرآن کریم سے بیان کر سکوں، سنا سکوں۔ میں نے جس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کو میں نے مضمون بنایا ہے آج کا، اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر ہے 104۔ اس میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے
جمعے والے دن اصل میں وقت ہوتا ہے کم، باتیں کرنی ہوتی ہیں زیادہ، پھر کچھ انداز تخاطب اس طرح کا ہے کہ کچھ بہت ساری باتوں میں وقت ادھر ادھر گزر جاتا ہے۔ ایک یہ سارے وفا والے، محبت والے، مودت والے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان دنوں میں بھی رسول کے دشمنوں کا تذکرہ کیا، رسول کی آل کے دشمنوں کا ذکر کیا۔ میں نے کہا میں موضوع ہی ایسا رکھ لیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے وہ اپنی موت خود مر جائیں۔ آپ کو شعور دینا مقصد ہے، کسی کے ساتھ مخالفت کرنا ہمارا نہ مقصد ہے نہ ہماری منزل ہے۔ آیت کو سنیں گے، قرآن اندر اتار لیں گے، میرے آنے کا سبب پورا ہو جائے گا، مقصد پورا ہوگا، اور جن کے لیے میں آپ کو جن کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ان کا تعارف کا شعور اللہ پاک آپ کو اس قرآن کے صدقے میں عطا کر دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کو اس قدر ناپسند ہیں، جنہیں اللہ ہدایت بھی نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں پر۔ لفظ بولو جی سارے، اللہ کی، اللہ پر نہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے۔ مجھے اس بات سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ بندے کتنے بیٹھے ہیں، آپ دو بھی بیٹھو مگر چپ نہ بیٹھو، مجھے اس بات سے قطعاً، کیونکہ کربلا اپنے مزاج میں تعداد نہیں دیکھتی، کربلا اپنے مزاج میں اعتماد دیکھتی ہے۔ وفا والوں پہ آپ کو بھروسہ کتنا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بندے کتنے آتے ہیں، اس سے بھی کم ہو جائیں تو خیر ہے، بندے کبھی کم کبھی زیادہ یہ ہوتے رہتے ہیں۔ غدیر خم پہ تھوڑے تو نہیں تھے نا؟ پتہ تب چلا جب 1.25 لاکھ میں سے 61 ہجری میں صرف 72 رہ گئے۔ تعداد کا کیا ہے، کبھی گھٹتی رہتی ہے کبھی بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کا فیصلہ ہے لا یہدیہم اللہ، اللہ ان پر ہدایت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ اس کے وولٹیج بڑھا دیں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں جی، اس کے وولٹیج بڑھا کے تھوڑا اس کو بلند کریں، یا اگلے جمعۃ المبارک کو 2 اس کی محفلیں بڑھا دیں۔ فرمایا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ لا یہدیہم اللہ، اللہ ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ 2-4 جو بندے بیٹھے ہو نا، آپ بالخصوص توجہ کرنا، یہ میرے سامنے ہے حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ، اس میں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے، فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ساتھ میں بریکٹ لکھا ہے کہ یعنی صحیح فہم و بصیرت عطا نہیں کرتا۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے جی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا؟ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھ کے بھی کبھی رسول کو اپنے جیسا کہتا ہے، کبھی باقیوں کو، آل کو باقیوں جیسا کہتا پھرتا ہے۔ اللہ فہم نہیں عطا کرتا، شعور عطا نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے بصارت، آنکھوں کے ساتھ تعلق ہے، کیا؟ بصارت، بصارت کم ہو جائے تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، بصیرت کم ہو جائے تو قائد علاج کرتا ہے۔ بصارت کم ہو تو اینک لگتی ہے، بصارت کم ہو تو اینک لگتی ہے، بصیرت کم ہو تو بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ آپ نے معیار کلموں کو رکھا ہے، میں تے انگوٹھی توڑ بیٹھا جی، تسی نہ رکھیو سنیاریاں نو دیو جی، پیچھے مدثر بھائی تک پہنچاؤ، دے دیو میں مولا کائنات والی میں سنت نہ سمجھ کے رکھ لیو۔ بسم اللہ جی۔ اس لیے یہاں لفظ لکھا ہے
فرمایا یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی اللہ ان سے چھین لیتا ہے، نہ شعور آئے، نہ فہم آئے، نہ بصیرت آئے۔ اچھا، دنیا میں عذاب یہ ہے کہ اللہ ان پر ہدایت کے دروازے بولیے بند کر دیتا ہے، اور فرمایا آخرت میں عذاب یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، باقیوں کو چھوٹا عذاب دوں گا، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن پر؟ جو اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں 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 نہیں، فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ ایک ہے، نشانیاں اس کی کروڑوں ہیں۔ کروڑوں کا لفظ میں نے غلط بولا جی، اللہ ایک ہے، نشانیاں اربوں ہیں، قدم قدم پہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے اپنے منکروں کے لیے، نمرود اللہ کو نہیں مانتا تھا مگر اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، ابراہیم جیسے خلیل کو بھجوایا ہادی بنا کر۔ فرعون اللہ کو نہیں مانتا تھا مگر اللہ نے موسیٰ جیسا کلیم بھجوایا ہادی بنا کر۔ تھوڑا ہلو تو ایک لفظ اور کہتا ہوں، ابو جہل اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ نے محمد جیسا ہادی بنا کر بھجوایا۔ مگر کیسی عجیب بات ہے، جو اس کو نہ مانے وہاں ایسے ہادی بھجواتا ہے۔ فرمایا جو میری نشانیوں کو نہ مانے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہوں، ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں نے کہا میرے مالک ہم قرآن شروع کریں نا تو لفظ پڑھتے، بسم اللہ پڑھیے ذرا میرے ساتھ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے آغاز ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان کا معنی ہے بڑا رحم کرنے والا، رحیم کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اب چونکہ لفظ اور کوئی نہیں تھا تو ساتھ میں نہایت ملا دیا۔ اردو زبان لشکری زبان ہے، لفظ کہیں سے ادھار لے لیتی ہے۔ پہلے اس میں فارسی زیادہ تھی، اب انگلش زیادہ ہے۔ اردو بذات خود زبان نہیں ہے، بہت ساری مخلوط زبانوں کی زبان مل جائے تو اردو بنتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لشکر۔ اردو کا ظاہری معنی کیا ہے؟ لشکر۔ اس لیے اس میں رحمان وہ بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی اب چونکہ رحم کرنے والا تھا تو ساتھ میں لفظ لکھ دیا نہایت رحم کرنے والا۔ میں نے کہا میرے مالک تیری پہچان یہ ہے کہ تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مگر اس بات کی سمجھ نہیں آئی ان پر اتنا جلال کیسے، اتنا جلال کہ ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ آخری سانس تک دروازے کھلے رکھتا ہوں۔ فرمایا جو میرا منکر ہو اس کے لیے آخری سانس تک کھلا رکھتا ہوں، اور جو میری نشانیوں کا منکر ہو جائے کبھی کبھی میرا تو خیر نہیں، میں تو آپ سے انتہائی نکما بندہ ہوں، کبھی کبھی اس کا شکر ادا کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ یہ موضوع آپ کے مقدر میں ہیں، جامع مسجد زینب کے علاوہ یہ کہیں نہیں پڑھے جاتے جناب۔ آج بھی کوئی نہ کوئی ختم درود والا یا اس طرح کا ہی کوئی موضوع ہوگا، وہاں کے سیکھے سکھائے بندے آ کر یہاں خطاب نہیں سنتے، اپنا وظیفہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اس کے دوران پڑھے جانا والا وظیفہ چاہے آپ قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، وہ واپس منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ میں بیان کر رہا ہوں، اس نے کہا جب یہ پڑھا جائے تو چپ کر کے سن لیا کرو، اگر اس کا رحم چاہتے ہو تو۔ آپ اپنے وظیفے مکمل کرتے بیٹھے ہوتے ہیں جناب، چپ کر جائیں۔ یہ بھی وظیفہ ہے کہ اگر حسینیت کا اس قرآن کا کوئی ایک لفظ اندر اتر گیا، وظیفوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی یار، وہ بے نیاز کر دیتا ہے ہر چیز سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے مالک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو رحمان ہے رحیم ہے، یہ جلیل کیسے ہو گیا، اتنا جلال کہ ہدایت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اس نے کہا اس کا جواب سورۃ الجمعہ میں جا کے دوں گا۔
اچھا اور آسان کروں حاجی صاحب، اللہ نے کہا میں سورۃ الجمعہ میں دوں گا، تم دن جمعہ کے جا کے جواب دے دینا۔ چلو این جی ہس دے ہو تو خیر ہے یار، جی بھائی آج کیڑا اتوار ہے یار، جمعہ ہی ہے نا، تو خیر ہے نا جی۔ میں آج جواب عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے جس صورت میں اس کیوں کا جواب دیا ہے اس صورت کا نام بھی جمعہ ہے جی۔ میں نے کہا مالک کتنا جلال کس بات کا ہے؟ فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ سورۃ الجمعہ ہے، آیت نمبر اس کی ہے 5۔ آصف حیدری جاگیں یار، آپ کے پڑھنے سے تو مجھے حوصلہ مل گیا ہے۔ سجاد بھائی آپ، اللہ پاک آپ سب کو عزتیں دے۔ فرمایا اس لیے ان کی مثال ایسے ہے، حملوا التوراۃ، میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ تورات کو اٹھا لو۔ کیا؟ تورات کو اٹھا لو کا کیا مطلب تھا؟ کہ سر تے رکھ کے کھلو جاؤ؟ فرمایا نہیں، اس کے تحت زندگی گزارو۔ زبان ہلائیں جی، اس کے تحت زندگی گزارو۔ دلہن کو اس کے سائے میں گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو نے اپنی بچی کی تربیت ہی نہیں کی، خالی قرآن کے سائے میں یہاں رخصت کرنے کا تجھے کیا فائدہ؟ اسے پہلے تربیت کر، پھر اس کے سائے میں رخصت کر، اسے بتا باقی کی ساری زندگی اس کے سائے میں گزارنا۔ تم نے سائے میں رخصت کرنے کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے یار۔ فرمایا ہم نے کچھ لوگوں سے کہا تھا تورات اٹھا لو، اس کا مطلب ہے اللہ تورات والوں کی بات کر کے قرآن والوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا ہم نے کہا تھا تورات اٹھا لو، انہوں نے کیا کیا؟ ثم لم يحملوها، انہوں نے پھر تورات کو ایسے اٹھا لیا کمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے۔ جیسے میں نہیں کہہ رہا، بعد میں آپ چٹھا صاحب سے، ہارون صاحب سے، کسی اور صاحب سے، ہمارے صاحبان سے آپ شکوہ کرتے ہیں، فاروقی صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ میری جان، یہ یحمل اسفارا کا معنی یہ جو ہے نا کمثل الحمار، گدھے کی طرح، میں نہیں کہہ رہا، میرا پروردگار کہہ رہا ہے۔ وہ جس نے بندے کی صورت میں بندے کو پیدا کر کے پھر بندے کو ہی گدھا کہہ دیا۔ ہمیں تو کہا نہ کہو، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں جناب گدھا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ماں باپ کبھی، استاذ کبھی کہ او کھوتیا کم نہیں کیتا آج، مگر وہ جو استاذ کہتا تھا وہ بھی نفرت سے نہیں کہتا تھا، اس کے اس لفظ میں بھی پیار تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ اس لفظ میں پیار نہ ڈھونڈ لینا، اللہ نے پیار سے نہیں کہا، اللہ نے پیار سے نہیں کہا کہ جی وہ بڑے کھوتے قسم کے بندے تھے، نہیں، فرمایا ایسے ظالم تھے آپ نا، بس سوچنا یہ ہے چونکہ وقت کم ہوتا ہے، سوچئے جس طرح انہوں نے تورات کو اٹھایا تھا، ہم قرآن کو ایسے اٹھائے نہیں پھرتے، ہم قرآن کے ساتھ وہی حال نہیں کر رہے، قرآن کو حفظ کر لیں، کرو بابا، کس نے روکا ہے؟ کون روکتا ہے؟ کل تک ہم سمجھاتے رہے، آپ سمجھے نہیں۔ آپ خوش رہے جی، میں بات کرنے لگا ہوں۔ کل تک ہم سمجھاتے رہے، آپ سمجھے نہیں۔ چند لوگوں کی اجارہ داری تھی، ہم نے بھی سوچا چونکہ ان کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ آپ کو مبارک ہو، 272 سال کے بعد گدھوں کی طرح پڑھانے والا نظام ختم ہو گیا ہے۔ یا بولیں یا مجھے اجازت دے دیں میں چلا جاؤں جی، اگلے جمعے بات کروں۔ 272 سال کے بعد تعلیمی نظام میں ایک انقلاب آیا ہے، اب مدرسوں سے ہی انجینئر نکلیں گے، ملائیت کا خاتمہ ہوگا، جو بھی نکلے گا وہ مصطفیٰ کی آل کا نوکر بن کے نکلے گا، وکالت بھی مدرسوں سے ہوگی، انجینئرنگ بھی مدرسوں سے ہوگی، قرآن پڑھایا نہیں جائے گا۔ حاجی صاحبان سارے، آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے کی قسم 2-4 دن کے بعد ہم سے لے لینا، ہم آپ کو نظام دیں گے جہاں قرآن صرف پڑھایا نہیں جائے گا، قرآن سمجھایا جائے گا۔
مذاق سمجھ رکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ پہلے وڈیرے پڑھا، پتہ ہے بچوں کو کیوں نہیں پڑھنے دیتے تھے اپنے رعایا کو؟ اگر یہ پڑھ گئے تو ان کو شعور آ جائے گا، سانو جھکنا کنے ہے؟ مولوی اس لیے قرآن نہیں سمجھنے دیتا تھا، ہو سکتا ہے میری ختم والی دکانداری بند ہو جائے، تو اسی تو بابا پہلے دن تو ہی تانوں آزاد کیتا ہے، پڑھانا ہے پڑھاؤ۔ ہم تو کہتے ہیں، جس دن تیرے والد صاحب فوت ہوئے تھے میں نے اس دن کہا تھا اللہ کا واسطہ ہے نکاح بھی خود پڑھا لیا کرو، جنازے بھی خود پڑھا لیا کرو۔ بولے تو صحیح نہ، پڑھائیں نا جناب، آپ کی مرضی ہے، کوئی لازم تو نہیں نا، ہاں خود پڑھائیں۔ جب یہ بھی آپ کی جو ہے نا مجبوری کی کریے، آندہ ہی نہیں پڑھانا۔ اچھا جی داڑھی چھوٹی ہے، مصطفیٰ کے نالین کی قسم، داڑھی کے بغیر اگر پیچھے والے کا جنازہ ہو جاتا ہے تو پڑھانے والے کا بھی ہو جاتا ہے۔ بخیل نہ بنو یار، تھوڑا بولو ذرا۔ ہاں یہ کوئی شرط نہیں کہ باپ کا جنازہ پڑھانا ہو تو بغیر داڑھی والا پڑھا نہیں سکتا۔ ہاں میں آپ کو کھل کے بتاؤں، جس طرح مولوی کرائے کا مولوی دعا کرتا ہے نا، اس سے 1000 درجے بہتر آپ اپنے والد کے لیے خود دعا کر سکتے ہیں۔ کمال ہو گئی ہے یار۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم انشاءاللہ العزیز یہ جو نیا نظام ہے اس کا نام ہی نظام المدارس ہے۔ پاج لو جنہ کا پجنا ہے نظام، تو نظام کی لڑائی تھی، ہم نے تعلیمی نظام کا نام ہی نظام رکھ دیا ہے۔ مدارس کا جو نظام المدارس کا نصاب ہے نا، وہ آپ کا بچہ پڑھ کر، اگر آپ کا بچہ بی اے کرتا ہے تو آپ کے دل میں ایک چاہت رہ جاتی ہے پتر بی اے کر گیا پر اگر قرآن نہیں پڑھ سکیا یار۔ ہم آپ بچہ ہمیں دیں گے، ہم آپ کو بی اے بھی کرائیں گے۔ دل چاہے تے مہندی تے پنگڑے پوا لے ہو، دل چاہے تو جمعہ پڑھا لے ہو۔ میں پنگڑے دا لفظ ہی کہہ سکنا، اور میں ہن کی کہاں، مہندیاں تے تسی پنگڑے شنگڑے پواندے تے نہیں ہو۔ یہ کمال ہے۔ آپ ہمیں کہیں جناب یہ اتار کے رکھ دیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ 2-4 دن پہلے حاجی شیر کی طرف میں گیا، اور پچھلے ہفتے تو جیسے میں گاڑی سے نیچے اترا ہوں تو میرے ساتھ افضل قادری صاحب تھے۔ ساتھ والے کو بندے کو کہتے لگتا ہے مولوی ہے، باواں ٹنگیاں جناب، ایتھے ٹریا جناب، کیا جناب، ان کا لگتا ہے جی میں قبضہ چھڑان واسطے جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب کھل کے بیان کرتے کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ٹکڑوں پہ پل کے نہیں جاتے، ہم جو ٹکڑے کھاتے ہیں وہ سیدہ کائنات کی خیرات ہے۔ ہم اس طرح کے عزت دار بچے آپ کے تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک خوشخبری دوسری یہ ہے کہ آپ کی اسی اسلامک سینٹر میں ہم آغاز بھی کر رہے ہیں، تاکہ لاہور نہ بچوں کو بھجوانا پڑے۔ جب آپ کا قرآن پڑھنے کے لیے بھی بچہ آئے نا تے آبا الفوا آبا بیکوبا نہ پڑھے، مجہول طریقے سے نہیں، تجوید و قرات کے ساتھ۔ زبور پڑھتے تھے داؤد علیہ السلام، اس قدر سوز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ سر وہاں سے نکلا ہے، اس قدر سوز کے ساتھ۔ ایویں فتویٰ نہ لوا دیو، سوزی ایویں نہیں بنے۔ اس قدر سوز کے ساتھ داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے کہ جاتے ہوئے پرندے رک کر داؤد علیہ السلام کو سنا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی حلاوت آپ کے اندر اترے، اس لیے ایک بات۔ دوسرا درس عرفان القرآن ہے 22 مارچ بروز سوموار بعد نماز مغرب، رانا نفیس حسین قادری صاحب تشریف لائیں گے۔ آج کیا دن ہے بلا؟ نہیں تاریخ کیا ان سی بلا؟ آج 19 ہے، کل 20 ہے، 21 22 بروز سوموار کو بعد نماز مغرب اسی جگہ پہ جی، اسی جگہ پہ ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ پاک سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کماثل الحماری یحمل اسفارا، انہوں نے ایسے کتابیں اٹھا لیں جیسے گدھا کتابیں اٹھاتا ہے۔ آپ پوری تاج کمپنی گدھے پہ رکھ کر مدینہ تک لے جائیں، گدھا گدھا رہے گا، کتاب کتاب رہے گی۔ میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آئی، بندے کو اشرف المخلوقات بنا کر پھر تو نے گدھا کیوں کہہ دیا؟ اس نے کہا ایک آیت اور پڑھ، اس میں اس سے بھی سخت لفظ بولا ہے، آپ کہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر ہے اس کی 173. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبریل امین آ گیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 173. فرمایا محبوب اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے ان کے سامنے، نبا الذی، اس بندے کی خبر، آتیناہ، جسے ہم نے کچھ عطا کیا تھا، آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں عطا کی تھی. اپنی کچھ نشانیاں، نہ لفظ بولنا جی، میرا آج کا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں. فرمایا اسے ہم نے کچھ نشانیاں عطا کی تھی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر وہ نشانیوں سے خود ہی دور ہو گیا. اللہ نے دور نہیں کیا، وہ خود دور ہو گیا. میں نے کہا مالک خود کیسے دور ہو گیا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فرمایا وہ شیطان کی اتباع کرنے لگ گیا. جب شیطان کی اتباع آ جائے اور رحمان کی اتباع نہ رہے، فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اللہ کرم کرے اور بندہ اس کی قدردانی نہ کرے، اللہ وہ نعمت واپس لے لیتا. اللہ نعمت عطا کرے اور بندہ اس نعمت کی قدردانی کرے، اللہ فرماتا ہے میں اس میں زیادتی کر دیتا ہوں اور عطا کر دیتا ہوں. تم شکر کرتے جاؤ، میں زیادہ عطا کرتا جاؤں گا. ہوا کیا تھا؟ اس میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلم بعور. کیا نام تھا؟ اس دور کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا مگر نبی نہیں تھا. عبادت گزار تھا مگر نبی نہیں تھا. کلمہ موسیٰ کا پڑھتا تھا، عبادت وہ کرتا تھا جو نظام موسوی میں آئی تھی. لفظ سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ عبادت کرتا تھا. لوگوں کا مشکل کشا بھی تھا. چلیں، لوگوں کا مشکل کشا کیسے؟ لوگ اس کے پاس اپنے مسائل لے کے جاتے تھے، وہ حل کر دیتا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. کیا تھا؟ ذات نہیں تھی، اس کا ایک اسم تھا. کیسے سمجھاؤں یار میں؟ ذات اور ہے، اسم اور ہے. اس کے ناموں میں، اسم کسے کہتے ہیں جناب؟ نام کو. اس کے ناموں میں کوئی بڑا نام کو وہ جانتا تھا، ذات کو نہیں جانتا تھا، اسم کو جانتا تھا. اس اسم اعظم کے وجہ سے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا. آج لوگوں کو نہیں دیکھا کوئی اسم اعظم ہی 10 چھڈو. میں کہا حسین، نہیں سچی دسو. میں کہا پھر یزید کہہ لے. نہیں یقین آتا تو ہمیں تو بس 2 ہی چیزیں ہیں. میں نے کہا تیرا سارا نظام عبادت کس شے پہ رکا ہوا ہے؟ اسی بات پہ. ہر رکعت میں اللہ تجھے کہتا ہے اے مجھ سے مانگ. انعام والے بندے بھی پوچھ لے، غضب والے بھی پوچھ لے. یہی نہ پتا ہو غضب والے کون سے ہیں تو بندہ پھر حسین کے دنوں میں، انعام یافتہ دنوں کے بندوں میں، دنوں میں نا غضب والوں کے ذکر کرتا پھرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسم اعظم صرف اس کے پاس نہیں تھا، کئیوں کے پاس تھا. سلیمان علیہ السلام کا جو پیغمبر تھا، پیغمبر کا امتی تھا نا، آصف بن برقیہ، جو تخت بلقیس لایا تھا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وہ آصف بن برقیہ تخت بلقیس کیسے لایا تھا؟ آپ مسکرا کے آپ نے فرمایا اسم اعظم کی مدد سے. اسم اعظم کی مدد سے، برکت سے نہیں جی، مدد سے. اے مدد سمجھ آ گئی تو پھر یا علی مدد سمجھاواں گے. برکت اور چیز ہے، مدد اور شے ہے. اچھا، اسم اعظم کی مدد سے. اسم اعظم کی دوستوں بڑی طاقت ہوتی ہے. آج کے دور میں لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ساری رات قبرستانوں میں گزارتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں کہ اسم اعظم مل جائے. اس کے پاس بلم بعور کے پاس بھی اسم اعظم تھا، آصف بن برقیہ کے پاس بھی تھا. بندہ آ گیا سرکار کی امت میں سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. کہتا جی آصف بن برقیہ کے پاس کیا تھا؟ فرمایا اسم اعظم. بلم بعور کے پاس کیا تھا؟ فرمایا اسم اعظم. اچھا، وہ بندہ جانے لگا نا تو آپ نے فرمایا پوری بات تو سن، یہ تو ادھوری بات ہے.
جی فرمائیں جی، فرمایا ٹوٹل 72 اسم اعظم ہیں، ایک کو آصف جانتا تھا، کل 73 ہیں، ایک کو آصف جانتا تھا، 72 کو ہم جانتے ہیں۔ یہ بلم بور تھا، جب فرعون تھک ہار گیا نا موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے کرتے، اس نے پھر اپنی گھر کی کچھ نوکرانیاں بھجوائی تھیں اس کے گھر، بلم بور کے گھر، اور انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تو نے ساتھ نہ دیا فرعون کا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، حالانکہ اس نے کتنے بچے مروائے تھے، ایک بلم بور نہیں مروا سکتا تھا، اس کو پتا تھا اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ میں بات ایک بڑی باریک کہنے لگا ہوں، رکا اس لیے ہوں کہ آپ بھی تسلی سے ہو جائیں، میں بھی تسلی سے آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے بلم بور کا شعور فرعون کو دیا، موسیٰ کا نہیں دیا، ورنہ بلم بور تو غلام موسیٰ ہے، موسیٰ سے بڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بندہ خاندان چھوڑ کر غلاموں کی بات کرے تو بے شعورہ کہلاتا ہے۔ خاندان کو چھوڑ دے، اصل ذات کو چھوڑ دے اور غلاموں کے پیچھے بھاگتا پھرے نا، بندے بھی سمجھ آتے نہیں کک دا نہیں پتا، اس کا مطلب ہے اللہ شعور نہیں دیتا، جس کو شعور دے دیتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ انہیں کا ہی ہے، ہم تو ان کے نوکروں میں ایک نوکر ہیں جناب۔ اللہ اکبر۔ اس نے بھجوائیں، بلم بور کو خیر تیار کر لیا، جو بات اصل گیا سمجھانا مقصود ہے، بلم بور تیار ہو گیا موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جیسے ہی تیار ہوا گدھے پہ بیٹھا، گدھے کو ایڑ لگائی، گدھا چلا نہیں۔ یہ بات یہ جو بتا رہا ہوں نا گدھے پہ بیٹھ کر آگے چلنے والی، یہ بات قرآن میں نہیں لکھی، یہ بات تفسیروں میں لکھی ہے۔ جب جیسے بیٹھا آگے چلانے لگا تو گدھا چلا نہیں، اس نے ایڑ ماری نہیں چلا، اس ماریا موریا جو کچھ ادھر کو آیا ان ظاہر للکر ہی میں ماری دی ہے، اس نے جو کچھ وہ کہہ سکتا تھا چلے نہیں نا، گدھے نے اللہ سے کہا تھوڑی سی زبان دے میں اس سے بات کروں۔ اللہ نے اسے زبان دی، وہ کہہ رہا تھا او گدھے چل، او گدھے چل، او بول کے کہتا ہے نبیوں کا مقابلہ تو کر رہا ہے اور گدھا میں ہوں۔ او صدقے او میں آپ پہ۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی معصوم ہوتا ہے جی، سارے ہلاؤ جی، نبی معصوم ہوتا ہے، جو بھی معصوم کے مقابلے میں آ جائے وہ کلمہ پڑھتا بھی ہو تو پھر بھی گدھا ہی ہوتا ہے۔ کلمہ تو یہ بھی پڑھتا تھا، قرآن یہ بھی پڑھتا تھا، اس کی جو کتاب تھی وہ بھی پڑھتا تھا، سارا کچھ پڑھتا تھا، مگر اس نے کیا تھا، ایک بار نبی کا مقابلہ کیا تو اللہ نے پتہ کیا کہا، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بھی بلند کر سکتے تھے، مگر کیا ہوا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم جیسے جیسے اسے اوپر لے جا رہے تھے یہ بدبخت ویسے ویسے زمین کی پستیوں کی طرف آ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں انہیں بلند کرنا چاہتا تھا، یہ خود ہی پست رہنا چاہتا تھا۔ اللہ نے آگے کیا کہا، فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نفسانی خواہشات کی اتباع میں آ گیا۔ میرے پیارے بھائی آپ جتنے بیٹھے ہو نا، آپ کے فرض ہے کہ آپ ذرا سارے کان کھول کر، دل کی کھڑکیاں کھول کر اس لفظ کو سنیں۔ وہاں کہا تھا گدھا ہے، یہاں کہا، فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے، جیسے کتا ہوتا ہے۔ جہاں وہاں کہا تھا نا کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا ہوتا ہے، میں نے کہا مالک گدھا کیوں کہا، فرمایا بئس مثل القوم، کہا یہ میں اس قوم کے لیے مثال دے رہا ہوں الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ سورۃ الجمعہ میں بھی یہی کہا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 173 میں بھی کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہا ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کتے کی مثال ایسے ہے پیٹ بھرا ہو پھر بھی زبان باہر، بھوکا ہو پھر بھی زبان باہر۔
50,000 روپے مولوی کو مکا کے لے آؤ کہ تقریر کے کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا جی 50,000. پھر بھی دیکھتا کہتا پروگرام ذوق والا نہیں کیونکہ وچوں ککھ نہیں ہویا. خدا کی عزت کی قسم میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، آپ سے سیریس بات کر رہا ہوں. لاکھ روپیہ لے گا جی مولوی تقریر کا، اور جب آپ کے درمیان میں سے آپ پیسے دینا بند کر دیں کہ جی آپ کو جو آپ نے لاکھ روپیہ لینا تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اب ہم آپ کو بیٹھ کے سننا چاہتے ہیں. آپ کو ابھی تک فرق کا ہی نہیں پتا چلا. کسی کو آپ دیتے نہیں تو وہ ناراض ہوتا ہے، ہم تو آتے ہوئے روک دیتے ہیں کہ بیٹھ کے اس کی بات سن لیں جناب. وجہ اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، وجہ تربیت کا کمال ہوتا ہے کہ کسی نے تربیت پیسے لینے کی ہوتی ہے، کسی نے تربیت پیسے روکنے کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پیٹ نہیں بھرتا، فرمانے کا مالک کتا کہہ دیا. کہا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا یہ مثال میں ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جنہوں نے میری آیتوں کو، میری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. موضوع سمجھ آ رہا ہے؟ میری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا. میں نے کہا مالک سمجھ نہیں آیا، آج نہ بلم باور ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ فرعون ہے، آج کوئی بھی نہیں، یہ بات ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کہا محبوب ان کو بتا فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ قصہ اس لیے سنائیں، یہ پڑھیں، یہ سمجھیں تاکہ قرآن ان کی فکر میں اترے، ان کا عقیدہ درست ہو، ان کی فکر درست ہو. یہ خالی ختموں والے نہ بنے، ان کی فکر درست ہو، ان کی فکر کے اندر فرقہ پرستی نہ ہو، ان کی فکر کے اندر انسانیت کا درد ہو، دوسرے بندے کا خیال ہو. رمضان میں یہ رمضان کی پلاننگ نہ ہو کہ اس سال رمضان میں گھر کا بیسن لا کے رکھوں گا تاکہ پکوڑے اچھے بنے. اس سال پلاننگ یہ ہے کہ 5 اللہ کے غریب بندوں کو روزہ رکھواؤں گا بھی اور افطار بھی کرواؤں گا. میں تجھے دیکھوں تیرے اندر کا سخی کتنا ہے. یہ روزے اور ہیں، اپنے دسترخوان پہ سجا کے آپ 7 قسم کے کھانے سجا کے بیٹھ جائیں، یہ روزے اور ہیں. منع یہ بھی نہیں. کوئی کہے جی اپنے دسترخوان پہ 7 قسم کے کھانے نہیں، بابا حلال کے ہوں تو بھلے 100 قسم کے کھا لیں. رزق حلال ہونا ضروری ہے، جتنا مرضی کھائیں. مگر سرکار نے نا ایک بڑے پیٹ والے کے پیٹ پہ انگلی اس طرح رکھ کے سرکار نے فرمایا تھا یہ کسی بھوکے کے پیٹ میں چلا جاتا تو زیادہ اچھا تھا. سلامت رہیں. یہاں کہا اب اس کا جرم ڈھونڈ. بلم باور کا جرم کیا ہے؟ یہ ایک بار نکلا تھا، جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کے مقابلے میں نکل آیا. خاموش اجتماع نہیں چاہیے، بولنے والا بندہ چاہیے. جو ایک بار نکلے وہ کتے کی مثال ہے، اور جو ہمیشہ کہے مسجدوں میں بیٹھ کر ہم نبی جیسے، نبی ہم جیسے، بتائیے یہ مقابلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہاں کہا گدھا ہے، یہاں کہا گدھا کتا ہے. کبھی کہتا ہے بے ہدایت ہے، کبھی کہتا ہے ظالم ہے، کبھی کہتا ہے اس پر ہدایت کے دروازے، کبھی کہتا ہے عذاب دوں گا. میں نے کہا مالک تو ہمیں نشانیاں ہی بتا دے تاکہ ہمیں باقیوں کی فکر نہ ہو. ہم تو نشانیاں بتا، ہم تیری نشانیوں کو مانتے جائیں، غضب والوں سے نکلتے جائیں، انعام والوں میں شامل ہوتے جائیں. آئیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی نشانی قرآن کریم سے پڑھ رہا ہوں، پڑھو جی. سورہ بقرہ ہے، آل عمران ہے. گواہ رہے ہو میں پہلی نشانی آل عمران چو پڑھ رہا ہوں. عمران چو نہیں جی، آل عمران تو آل عمران سے، آل عمران سے. آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران کی اولاد کا جس میں ذکر ہے. بقرہ کا ہو تو اس کا مطلب ہے گائے کا ذکر ہے، نحل کا ہو تو چونٹی کا ذکر، نمل کا ہو تو چونٹی کا ذکر ہے. چونٹیاں تے گاواں سمجھ آ گئیاں، عمران سمجھ نہیں آیا. آئیے جی پہلی نشانی، تاکہ نشانیوں سے بندہ دور نہ ہو، ورنہ وہ ساری عبادتیں ساری رائے گاں گئی. وہاں تورات لے کر بھی رائے گاں گئی. وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کتاب بھی تب فائدہ دیتی ہے جب نشانیاں پاس ہوں. حاجی صاحب سلامت رہیں جی. پہلی نشانی سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 97.
مقام ابراہیم کا ذکر ہے جی. طواف کعبہ کر لیا، 7 چکر پورے ہو گئے، آپ نے بھی دعا کی، آپ نے بھی بوسہ شوسہ دے لیا اس کو، حجر اسود کو. کس کو؟ حجر کسے کہتے ہیں؟ پتھر کو جی. اللہ کو نہیں دیا، پتھر کو دیا ہے. ہر پتھر کو نہیں، ورنہ جو پہلے اٹھا کے پھینک دیے گئے تھے وہ بھی پتھر تھے. اس کا مطلب ہے جو وہ کہے وہ ماننا ہے. وہ کہے اٹھا کے پھینک دو تو پھینک دینے ہیں، وہ کہے چومتے رہو تو چومتے رہنا ہے. اچھا جی فروخی صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں وہ تو جنت سے آیا تھا. میں نے کہا تو کتنے جانا ہے؟ جنت ہے. تو میں کہا تینوں نہ چوم لئیے، شرم نہیں آ رہی؟ جنت سے آیا ہے تو پھر کیا کریں جناب، ہے تو پتھر، انسان سے تو کم تر ہے. حجر اسود بھی ہو تو بندے سے بہتر نہیں ہے. اور سر تو ہلا دیں جناب، حجر اسود بندے سے بہتر نہیں. میں نسبتاً فاروقی ہوں. فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ چکر لگاتے لگاتے روک کے کہا تجھے نہیں چومتے، تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ مصطفیٰ کے لب لگ گئے ہیں. کمال ہو گئی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا، طواف کرتے کرتے رک کے فرمایا تجھ سے ایک عام بندہ مومن کی شان زیادہ ہے. آپ نے 7 چکر پورے کیے، آپ نے بوسہ شوسہ دے کر آنے لگے نا، مالک حج قبول کری میں جاواں. اس نے کہا ادھر آ واپس، اب 2 نفل پڑھ، جہاں مرضی پڑھ لوں. کہا نہیں، خاص مقام ہے. جو گئے ہو وہ تو بولو نا یار. خاص مقام ہے. کون سا؟ اسے کہتے ہیں مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ. مالک کیا ہوگا؟ کہا ان 2 نفلوں کے صدقے میں تیرا پورا حج قبول کر لوں. مالک وہاں تو اس لیے چکر لگوایا تھا کہ وہ پتھر آسمانوں سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے، یہاں کیوں کر رہا ہے؟ کہا فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پہ میری نشانی ہے، میری نشانی ہے. مالک کیا ہے؟ کہا اس پتھر کی نسبت مصطفیٰ کے میلاد کے ساتھ ہے. حضور کا میلاد اس کی نشانیوں میں سے ہے. جو نشانیوں سے دور ہو جائے وہ گدھا بھی ہے. اگلا میں نہیں آخدہ وہ کاپے قرآن آخ لیں. سمجھ آ گئے؟ ظالم بھی ہے، بے ہدایت بھی ہے. جو میلاد منائے وہ نہیں. چلیں جی سلامت رہیں. دوسری نشانی پڑھتے ہیں سورہ مریم سے، اور پھر اس مریم سے مریم مصطفیٰ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے در پہ آ جائیں گے. دوسری نشانی یہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 17 ہے. فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے جبریل کو بھجوایا بشری صورت میں. جبریل خود نور کا ہے، بشر بن کے آ گیا مریم کے پاس. آ کے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جیسے ہی مریم نے دیکھا، مریم نے دیکھ کے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو متقی ہے تو میری نظروں سے دور چلا جا. دور جانے کا اس لیے کہا کہ تو بشر ہے، میں بتول ہوں. ہائے کہ میں سمجھاواں، تو بشر ہے میں بتول ہوں. بتول کے تو سامنے بشر نہیں آ سکتا. اب جو اس بتول کا شوہر ہے علی کس خمیر سے بنا ہے یہ تو مجھے پوچھ کے بتانا. ہائے ہائے ہائے. کہا اگر تو متقی ہے تو دور چلا جا، میں اس کی پناہ میں آتی ہوں. قالا، اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا انما انا رسول ربی کی، بی بی میں خود نہیں آیا، اس نے بھجوایا ہے مجھے بھجوایا ہے. خیر سے آئے ہو؟ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک بیٹا دوں.
میں دوں. ایس پلر تو لگ کے تے ایس پلر تک تسی بولے ہو جی اللہ نہیں میں دوں. اللہ نہیں، اللہ دیتا تو اللہ دینے پہ قادر نہیں، مگر اللہ نے ہر طاقت اپنے پاس رکھ کے بغیر وسیلے کے نہیں دیا. تھوڑا زبان کو ہلائیں جی. ہاں بغیر باپ کے دیا ہے. آپ ہلیں جی تھوڑا، جاگیں ذرا. بغیر باپ کے دیا ہے، بغیر وسیلے کے نہیں. بات سمجھیں جی. بیٹھیے جناب، بیٹھیے ذرا، بیٹھے نیچے بیٹھ جائیں. بغیر باپ کے دیا ہے، بغیر وسیلے کے نہیں، تاکہ بغیر باپ کے دوں تو یہ مان لے کہ میں طاقتوں کا مالک ہوں. بغیر وسیلے کے نہیں، کہیں وسیلے کا ہی منکر نہ ہو جائیں. وسیلے کے ساتھ دیا، میں دینے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ جس کو داتا بنا دے اس کا انکار نہیں کیا جاتا. لفظ واپس کر دیں جناب. ہم نے داتا خود نہیں بنایا، جس کو اللہ نے بنایا ہے اسی کو داتا مان دے. اللہ اکبر. قالت، مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، بلا مجھے ایک بات تو بتا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، سر اٹھانا جی. مریم نے آنے والے سے کہا. ایک بات رہ گئی ہے درمیان میں. وہ نور سے بشر ایسے بن کے آیا کہ مریم کی معصوم آنکھیں بھی نہیں پہچان سکیں. میں اسلم صاحب کی مسکراہٹ پہ آپ سب کی چپ وار دوں جناب. تھوڑا مسکرائیں، بات سمجھے ذرا. جب مریم کی معصوم آنکھیں نور سے بنے ہوئے بشر کو نہیں پہچان سکیں، ملا کی گستاخ آنکھیں کیسے پہچان سکیں بھلا؟ یہ تو کہے گا کہ ہم جیسے ہیں بھلا. اللہ اکبر. پھر جو نور سے بشر بنا ہے نا، وہ آ کے کہتا ہے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. جس کے درزی نور سے بنتے ہیں وہ خود کس خمیر کے بنے ہوں گے بتا. کا مجھے بتا بلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا. مس کسے کہتے ہیں؟ ٹچ. بڑی انگریزی ماری ہے یار. کیا بات ہے یار، بہت اچھا لفظ ہے. مس بھی نہیں کیا. ہاں ٹچ میں وہ ٹچ کے اندر نا وہ ذرا بے ادبی کا لفظ آ جاتا ہے. مس بھی نہیں کیا. پکڑنا اور ہوتا ہے. مجھے دیکھیے جی، یہ پکڑنا ہے اور میں ہاتھ پکڑنا تے دور دی گل ہے نا. ہاتھ بھی نہیں پکڑا، وہ بات کی بات ہے. کسی نے مس بھی نہیں کیا، پھر اتنی پاک ہے. وظیفیاں چو نکل کے بولو جی تھوڑا جا بولے ہو ذرا. پکڑا نہیں، مس بھی نہیں کیا، اس لیے اتنی پاک ہے. یہ تو پاکیزگی سمجھ میں آتی ہے کہ کسی نے مس بھی نہیں کیا، مگر محمد کی بیٹی فاطمہ کیسی بطول ہے جس کا شوہر علی جیسا ہے اور پاک اتنی ہے. ظہر کے بعد حسن مجتبیٰ کو جنم دے اور عصر کے لیے مصلی بچھائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں. فرمایا نہ کسی بشر نے مس کیا ہے. ولم اکو بغیہ، نہ ہی میں بدکار ہوں. قال کذالک، جبریل کو جواب نہیں آیا جی. چل صاحب آپ کو گواہ بنا کے ایک بات کہہ رہا ہوں. یہ لفظ یاد رکھنا، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 17 ہے. یہ چل رہا ہے مضمون، گھر جا کے پڑھیے گا. قال کذالک، کذالک کا معنی ہے بفر انجی ہونا ہے جی. جی تو بندے نے کو گل نہ آوے اور بفر انجی ہونا ہے جی. قال کذالک، حضور شیخ الاسلام نے یہاں لکھا ہے نہ ہی میں بدکار ہوں. جبریل نے کہا قال کذالک، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا. ایویں ہی ہونا ہے، ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی ہوگا کہ پنجابی میں کہاں تو کیویں ہو کی کہاں، ایویں ہی ہونا ہے جی. قال کذالک، ایویں ہی ہونا ہے جی. اچھا. قال ربک ہوا علی ہین، اللہ فرماتا ہے لوکاں واسطے کم مشکل ہے، پر میرے واسطے زیادہ مشکل ہے. علی ہین. مریم نے کہا جبریل ایک بات بتا، اس بیٹے کے لیے نہ میں نے اس کے حضور کوئی منت مانی ہے نہ منت کی ہے.
اور میں نے تو مانگا ہی نہیں، وہ بیٹا دینا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبریل نے کہا والی نجعلہ آیۃ للناس، اللہ چاہتا ہے تیرا بیٹا لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اللہ تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتا ہے، نشانی بنانا چاہتا ہے۔ وہاں کہا اس بیٹے کا نام ہے عیسیٰ۔ کیا ہے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہے جی سورہ آل عمران اور آیت نمبر ہے 49۔ اس میں آ کے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگوں میں اللہ کی نشانی بن کے آ گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی بن کے آ گئے ہیں۔ جس فاطمہ کا ذکر کر رہا تھا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے 2 سے 5 منٹ کے اندر در غازی پہ ایک ذرا محبت کی، مودت کی کوئی سلام عرض کر لیں سارے مل کر۔ آئیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیات نمبر ہے 128 اور 29۔ جس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، یہ کعبہ جب اس کی دیوار اٹھا رہے تھے نا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر جب یہ دیوار کعبہ اٹھائی نا، دیوار کعبہ بنا کے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے مالک ہماری یہ نوکری قبول کر، باقی تو سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا ورنہ انداز بتاتا جناب آپ کو، باقی تو پھر سارا تینوں پتہ ہی ہے میں کی منگل لگیا جی۔ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آگے دعا کی ہے جی، کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں ایسا مسلمان بنا جو فقط تیرے لیے رہے، ہم تیرے لیے مسلمان رہیں۔ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں بنا، مسلمینی دونوں کو، لاکا جو صرف تیرے لیے مسلمان رہیں۔ آگے لفظ سنے جی، بڑی خاص قسم کی بات ہے۔ آگے ایک شے اور مانگی ہے جی، آپ حاجی صاحب جی، آپ سارے بڑی خاص توجہ۔ آگے لفظ کہا ابراہیم نے، عام بندہ نہیں کہہ رہا، ابراہیم کہہ رہا ہے، اسماعیل سے کہتا ہے میں دعا کروں گا تو آمین کہہ دینا۔ ساتھ کھڑا ہے اسماعیل، کھڑا کر کے دعا مانگی، مجھ سے ہم دونوں کو مسلمان رکھ، ہو گئی جی۔ کوئی کہتا چلو شکر ہے آپ ہی منگیا نے نا، تو ابراہیم تو قبول ہے نا، اسماعیل بھی قبول ہے۔ آگے ابراہیم نے جو مانگا ہے نا، کئیوں کے ہاضمے برباد ہو جائیں گے۔ آگے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، ہماری ذریت میں، امت میں نہیں، ذریت میں۔ امت اور ہوتی ہے، ذریت اور ہوتی ہے۔ حسین امت میں ہے مگر ذریت میں پہلے ہے۔ صحابہ سارے کے سارے امت میں ہیں، ذریت میں نہیں ہیں، کیونکہ امت اسے کہتے ہیں جو دعوت پہ آئے، ذریت وہ ہوتی ہے جس کی رگوں میں خون ہی اسی نبی کا ہو۔ کا صرف ہمیں مسلمان نہ رکھ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب صرف اپنی ذریت نہیں کہی، ہماری ذریت میں، جمع کا صیغہ ہے جی، ہماری ذریت میں امتن، ایک بندہ نہ بھیجیں، وہ ایک امت ہو۔ ہارون بھائی سلامت رہے یار، خوش رہیں۔ ہماری ذریت میں، امت میں نہیں، ہماری اولاد میں بندے 2-4 نہیں بھیجنے، پوری ایک امت ہو۔ وہ کرے کیا؟ مسلمت لک، وہ بھی تیرے واسطے ہی مسلمان ہوں۔ آپ سارے جی، یہ کہا مالک ہم دونوں کی اولاد میں 1 2 3 4 5 نہیں، ایک پوری امت بھیجنا، جس کو کلمہ پڑھانا نہ پڑے وہ کلمہ پڑھ کے آئے، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو کہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ابو طالب کلمے کا پابند نہیں، کیونکہ ابو طالب دعائے ابراہیم کا نتیجہ ہے، وہ تو پہلے سے کلمہ پڑھ کے آیا ہے۔
کلموں کے ثبوت ان کے ڈھونڈ جن کو مصطفیٰ نے پڑھایا ہے. کب پڑھا؟ کتنے سالوں کے بعد پڑھا؟ جو بعد میں پڑھے وہ اصحاب رسول ہے، اور جو پڑھ کے آئے وہ خاندان رسول ہے. مسلمۃ لک. آگے کہا اللہ نے فرمایا مانگنا کیوں چاہتا ہے وہ؟ اتنی امت کس لیے مانگ رہا ہے جو مسلمان رہے؟ کہا ربنا وبعث فیہم، کیونکہ اس لیے ان میں پھر وہ رسول بھیج. سلامت رہیں یار. جو پہنچ گئے خرید لیا آپ نے فاروقی کو، کیونکہ پہلے سے پاک ہوں. پھر ان میں وہ رسول آئے، وہ کرے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیریاں نشانیاں دیندا رہے انہوں نے، تیری نشانیاں دیتا رہے. اب جی آؤ جی در غازی پہ آئیں. کیسے بلا؟ جو دعائے ابراہیم کے نتیجے میں آئے وہ مصطفیٰ ہے. آس پاس دیکھ لینا، جس کو بولنے کی توفیق میسر نہ ہو وہ اپنے مقدر کو روئے. جو دعائے ابراہیم کے نتیجے میں آئے وہ محمد ہے، اور جو محمد کی دعا کے نتیجے میں آئے وہ فاطمہ ہے، اور جو فاطمہ کی دعا کے نتیجے میں آئے وہ غازی عباس علمدار. ایک آیت اور سن لیں جی در غازی پہ سلام کے لیے، پڑھ لوں جی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر، بول زبان سے بول، درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اللہ کے درود سے لے کر فرشتوں کے درود تک، فرشتوں کے درود سے لے کر مومنین کے درود تک، جس پہ سلام آئے وہ مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جس کے لیے جگہ چھوڑ کے کھڑا ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اور علی کے کان میں سیدہ جسے کہیں میرے بعد شادی کرنا، ام البنین سے جس سے شادی ہو ایک بیٹا پیدا ہوگا، جب اس کے کانوں میں علی سلام کہنا پھر فاطمہ کا سلام کہنا، جسے فاطمہ کا سلام آئے اسے غازی عباس کہتے ہیں. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہا نشانی اصل کا پتہ دیتی ہے. کبھی کسی گھر پہ بھی مینار دیکھا ہے جی؟ کبھی کسی گھر پہ مینار دیکھا ہو؟ ورنہ شروع میں جب مینار بنتے تھے تو گھروں پہ بنتے تھے. لوگوں کے گھروں پہ گنبد نہیں بنتے تھے جناب. ہم نے وہ تو ڈیزائن کل تک چشتیاں میں دیکھیں. درباروں پہ بننا شروع ہو گیا، لوگ حیا کر گئے، لوگوں نو فرق دا پتہ لگے، نشانی تو اصل دا پتہ لگے. تھلے عام بندے دا کار نہیں، کسی بندے دے پتر دا کار ہے. آپ کسی نئے علاقے میں جائیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہاں فساد والے ہیں یا میلاد والے، پوچھو تانا بھی ہو سکتا ہے کوئی واڈی نہ چھڑے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اچھا بھئی اتنا سا کپڑا ہے، آدھے میٹر کا بھی نہیں ہوتا، لکھا اس پہ لکھا ہو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نالین کا نشان بنا ہو، آپ سمجھ جائیں گے نیچے مولانا فضل الرحمان کا گھر ہے. نشانی نے اصل کا پتہ دے دیا، نیچے والے میلاد والے ہیں، فساد والے نہیں. سا سوکھا ہوئے تو ایک گل اور کرا، کالے رنگ دا کپڑا لگیا ہوئے، غازی عباس کا یوں لگاؤ ساتھ میں، وہ لگاؤ، آپ سمجھے گے نہیں اچھا نہیں بادشاہی مسجد دے خطیب دا کار ہے. میں آنکھ بند کر لینا، تسی بولو تو پھر کھولنا جی. آپ سمجھ جائیں گے نیچے وہ ہیں جنہ دا کلمہ ہی 5 تو شروع ہو کے 12 تے مقدہ ہے. نشانی نے اصل کا پتہ دے دیا. عیسیٰ نے کہا میں اللہ کی نشانی بن کے آیا ہوں، انہوں نے کہا پھر رحمان کا پتہ دے، جو کام رحمان کرتا ہے وہ کرتے ہو. کہا ہاں انی اخلق لکم من الطیر، میں تمہارے لیے پرندے خلق کرتا ہوں. کیسے؟ من الطین، مٹی سے. کہیت الطیر، ایک پرندہ بناتا ہوں، بس چلتے چلتے فنفخ فیہا، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پھر وہ اللہ کے اذن سے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. مٹی میں لیتا ہوں، پرندہ میں بناتا ہوں، اڑا دیتا ہوں، وہ اڑ جاتا ہے، کیونکہ میں اللہ کی نشانی ہوں.
میں اس کا اذن بن کے آیا ہوں. آگے چلو. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اللہ اندھا بناتا ہے میں آنکھیں دے دیتا ہوں. چٹھا صاحب. وَالْأَبْرَصَ اللہ مریض بناتا ہے میں شفا دے دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اللہ موت دیتا ہے میں زندگی عطا کر دیتا ہوں. آگے کہا بِسْمِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ جو گھر سے کھا کے آئے ہو وہ بتا دوں. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم جو گھر چھوڑ کے آئے ہو وہ دا پتہ دساں. یہ سارا ہے کیونکہ میں اس کی نشانی ہوں. یہ بات ہے عیسیٰ کی. عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے. بس آخری لفظ ہے جی. عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے. عیسیٰ اللہ کی نشانی ہے. اللہ کی نشانی زندگی بھی دے سکتی ہے موت بھی دے سکتی ہے. اندھا ہو تو آنکھیں دے سکتی ہے. مریض ہو تو شفا دے سکتی ہے. نشانی جو ہوئی نام ہے عیسیٰ. ہر بندہ مومن کو صاحب احساس بنا دیتی ہے. یہ روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. اللہ کی نشانی جو ہوئی اللہ کی نشانی اگر اتنا کچھ کر سکتی ہے. آخری ایک لفظ جس پہ بات ختم. سوچنا جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا محمد کا وہ بیٹا مہدی کس مقام کا ہوگا. جب تجھے مہدی سمجھ میں آ جائے تو سوچنا اس پہ ہاتھ رکھ کے جس کا آخری بیٹا مہدی اس مقام کا ہے اس کا پہلا حسن کیسا ہوگا دوسرا حسین کیسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.